سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اساتذہ اور صحت کارکنوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی جو اپنے کمیونٹی کے لیے کام کریں یا اپنے محلے کے لیے یا اپنے گاؤں کے لیے، تو سکھانے والے اور سیکھنے والوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے صحت کارکنوں کو اپنے برابر اور اپنا دوست سمجھیں، کیونکہ وہ انہی میں سے ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے خیالات کا احترام کریں اور انہیں اپنے تجربات سے سیکھنے میں مدد دیں، یعنی کہ ہم جیسے اپنی ہی باتیں کرے جا رہے ہیں اور بس وہ سن رہے ہیں، نہیں، ان کے جو اپنے وہ خیالات پیش کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے کبھی لیکچر اٹینڈ نہیں کیے، انہوں نے کبھی کلاس روم میں نہیں گئے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی چیز، آپ ان کو بنیادی بالکل چھوٹے سے لیول سے آپ ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ جو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان کو تحمل سے سنیں اور انہیں اپنے تجربات سے سیکھنے میں مدد دیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ ان سے تعاون مانگیں، کہ وہ آپ سے تعاون کریں، آپ ان سے تعاون کریں، اور پیچھے رہ جانے والوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیں، یعنی کہ جو اسمارٹ ہیں تو وہ لوگ آگے نکل گئے اور جو پیچھے ہیں وہ پیچھے نہیں، انہیں کہیں کہ ان کی بھی مدد کریں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک کامیاب استاد ہوں گے آپ، اور وہ جو جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے آپ کے یعنی کہ آپ کے گروپ میں ہوں گے وہ لوگ۔ پھر یہ ہے کہ واضح کر دیں، ان کو ہمیشہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے، استاد کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتا، کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز، آپ ہی لوگوں کے درمیان میں سے وہ اس نے سیکھا ہے، اب وہ آپ کو سکھا رہے، اور آپ کے تعاون سے بہت ساری چیزیں اس کو بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ تو پھر یہ ہے کہ تنقید، اگر کوئی وہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے یا لوگ آپ کے پر تنقید کرتے ہیں تو اس کو سہولت سے سنیں، ان کی تنقید کا برا نہ مانیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیول کی بات کر سکیں۔ پھر ان کا سوالات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ شروع میں تو صحیح نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر پہل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ پہل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک دم سے جن کے دماغ میں سوال آتا ہے اور پھر اس کا جواب فوراً آ جاتا ہے، تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے جو آپ نے سوچا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا کے بتا دیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے جو آپ نے کہا، لیکن تھوڑا سا ہماری بات پہ بھی دھیان دیں۔ اچھا، ان پہ اعتماد کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ان کو خود اعتماد بنائیں گے تو وہ ایک کامیاب جو ہے نا صحت کارکن بن سکیں گے۔ پھر ہے کہ سادہ لباس پہنیں اور سادہ انداز میں رہیں، بالکل یعنی کہ انہی کے لیول کے اوپر صاف ستھرا قاعدے کا لباس پہنیں، اور بالکل سادگی سے، جیسے وہ پلنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چارپائی پہ بیٹھے ہیں، یا کوئی تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر انہوں نے کوئی چٹائی بچھائی ہوئی ہے اس پہ بیٹھے ہیں، بالکل انہی کے انداز میں بیٹھیں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ انہی میں سے ایک ہیں۔ اور اگر وہ کوئی آپ کو خوشی کے ساتھ کوئی معمولی اجرت بھی دینا چاہیں کہ ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی جیسے گاؤں کے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی چیزیں بناتے ہیں، وہ آپ کو کوئی تحفے میں دیں تو بڑی خوشی سے اور بڑا ہی سر چڑھا کے اس کو قبول کریں۔ پھر یہ ہے کہ سب سے ضرورت مند افراد کے مفادات کا دفاع کریں، یعنی جو ان میں سب سے زیادہ غریب، کمزور اور زیادہ مطلب جس کے معاشی حالات ٹھیک نہیں، ان کے جو ہے مفادات وہ بہت ضروری ہے کہ ان کا آپ دفاع کریں، اور جو
جو ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی ان کی زیادتی کر رہا ہے، کوئی کسی نے ان کے پیسے روکے میں، تو آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ علاقے میں آپ کو بہت ہی اچھا سمجھا جائے، لوگوں کا ہمدرد سمجھا جائے، آپ کسی کو سمجھا بھی سکیں، کسی کو بلا کے بات بھی کر سکیں اس سے، اور پھر علاقے میں رہیں اور کام کریں. جیسے جب انسان کوئی کام کرتا ہے، جب ورکر ہوتا ہے، تو سب علاقے کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اگر آپ ہر ایک کے لیے کام کر رہے ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے علاقے میں بہتری آ رہی ہے، بیماریاں دور ہو رہی ہیں، مسائل دور ہو رہے ہیں، معاشی مسائل دور ہو رہے ہیں، تو سب آپ کی عزت کریں گے. لوگوں سے مل کر سیکھیں اور ان کے خوابوں میں شریک ہوں. اور یہ خیالات اس چینی نظم میں ایک چینی شاعر نے جو کہی ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے سموئے گئے کہ لوگوں کے درمیان میں رہ کے کیسے کام کیا جائے اور کیسے لوگوں کو جو ہے نا اچھائی کی طرف مائل کیا جائے اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی جائے. تو وہ کہتا ہے، ملو لوگوں سے اور رہو ان کے درمیان، چاہو انہیں، یعنی ان سے محبت کرو اور سیکھو وہ جو وہ جانتے ہیں. یعنی استاد یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ سب کچھ اسی کو آتا ہے، نہیں، وہ بھی ان سے سیکھ سکتا ہے، لوگوں کے تجربات سے سیکھ سکتا ہے. کرو ابتدا وہاں سے جہاں ہیں وہ، ابتدا وہیں سے کرو جہاں پہ جس لیول کے وہ ہیں، جن کا ان کے ذہنی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں، اس لیول سے اگر ابتدا کریں گے تو آپ بہت آگے نکل جائیں. اور شریک عمل ہو جاؤ ان کے، کرو تعمیر اس سے جو بھی سامان وہ رکھتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے پاس سامان ہے وہ اسی سے آپ کو اپنی تیاری کرنی. اس کے بارے میں ہم ایک کہانی ابھی آپ سے شیئر کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے اور کس طرح ان کے وہ بھی عقل مند ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے زبردست کاریگر ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے. لیکن سب بڑے رہنماؤں کی مانند، بڑے رہنماؤں کو آپ نے دیکھا جن کے دل غریبوں کے لیے دھڑکتے ہیں، تو کیا ہے وہ ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور پھر عوام بھی ان سے محبت کریں. جب کار درپیش ہو مکمل، خوشی سے سب یہی پکاریں، یہ کامیابی، یہ سرفرازی ہماری محنت کا کارنامہ ہے. یعنی کہ سب مل کے یہ کہیں، استاد بھی اور شاگرد بھی، صحت کارکن بھی اور سکھانے والے بھی، یہ کہیں کہ یہ سب ہماری محنت، مل جل کے پکاریں، یہ سب ہماری محنت کا کارنامہ ہے.